ہو جائے. یہ کیا کہا آپ نے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. اس لیے کہ جو مجھے پتا ہے وہ تو یہ ہے کہ خان صاحب سے شروع ہو کے اور نیچے سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ٹیئر تک سب کہہ رہے تھے 90 دن مجال ہے. جو کوئی اور بات کرنے کے لیے تیار تھا. یہ آپ مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ خان صاحب کے ایسے ذہن میں آیا ہو کہ یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو خان صاحب کی مشاورت کے بغیر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر خان صاحب کی مشاورت ہے. اگر ان کی مشاورت ہے تو پھر تو یہ آئین شکنی خود بھی کر رہے ہیں یار. یہ دوسروں کو کیا الزام دے رہے تھے کہ یہ آئین شکن ہے اور انہوں نے آئین شکنی کر دی ہے. کسی طرف تو آئے نا مذاق بنا کے رکھ دیا ملک کے قانون کو. وہی جس کو وہ گا رہے تھے وہ فلیکسز لگا کے اپنی ٹریکٹر ٹرالیز پر. آپ نے دیکھا کیا کہا ٹائمز میگزین نے؟ Is that you want Pakistan to be projected like? Unacceptable. میں بتا رہا ہوں, میں آواز نہیں بلند کر رہا, یہ آوازیں ابھی اٹھیں گی. ابھی تو ان بچوں کو پتہ نہیں چل رہا ان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے جو صبح سے شام تک نعرے لگا رہے ہیں اور سوشل میڈیا ہینڈلنگ کر رہے ہیں. وہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں سارے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, ان کے والدین کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ ایک وقت آئے گا اتنے وہ یعنی دلیر اور نڈر ہو جائیں گے خان صاحب کی بھی نہیں سنیں گے. That will be the most dangerous part of our political life. یہ میں کہہ رہا ہوں, میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. میں عمران خان صاحب کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں دوسروں کو فرشتہ ثابت نہیں کر رہا. میں تو جو کچھ ہوتا دیکھ رہا ہوں اس کے آنے والے وقت کے لیے اندیشے بیان کر رہا ہوں. صحیح, دور دور آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ اللہ دیتے کو چھوڑیے, یہ جو باقی دیتے ہیں جو سیاسی اسٹالورٹس ہیں ان کو بھی نہیں ملے گا. آپ مجھے بتائیے یہ آصف علی زرداری کو ملا, یہ فریال تارپور کو ملا, یہ نواز شریف کو ملا, یہ شہباز شریف کو ملا, یہ حمزہ شہباز کو ملا, یہ مریم نواز کو ملا, یہ سعد رفیق کو ملا, یہ اس کے بھائی سلمان رفیق کو ملا. مجھے بتائیں یہ نہال ہاشمی کو ملا, یہ طلال چودھری کو ملا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مذاق اڑ رہا ہے. انصاف اس طرح ہوتے ہیں. This is what justice is called. یہ ون سائیڈڈ جسٹس از نو جسٹس. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کل اور آج کے بیچ جو کچھ ہوا ہے خان صاحب کے حوالے سے اس پر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے. حالانکہ ان کے پاس تو صرف گئی تھی کہ جی آپ ان کی ضمانت لے لیں, آپ ان کو یعنی گرفتاری سے ان کو بچنے کے لیے ان کی ضمانت لے لی جائے. لیکن وہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا یہ تو کیس ہی نہیں ہے, یہ تو اسٹیٹ بینک کا کسی نے بیان نہیں لیا, اسٹیٹ بینک نے کسی کو الزام نہیں دیا, یہ ہے یہ ہے. وہ سن کے لگا یہ کہ بس فارن فنڈنگ تو دفن. آج اس کے اوپر وہ بولے تھے جو ایس ایس بابر صاحب جو ہیں اکبر ایس بابر, انہوں نے کہا کہ یہ کیس اتنی گھمبیر اور سنگین نوعیت کا ہے کہ اس کو جملوں سے ریمارکس سے اٹھا کے نہیں پھینکا جا سکتا. ان کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پروون. اٹ ہیز ٹیکن 8 years ٹو فارمولیٹ دس کیس. ویسے اتنا جو ہے سمپل ہوتا تو میرے خیال میں کافی دیر پہلے ختم ہو جاتا. پھر اس کے اوپر جو ہے اسٹے لینے کا یا اب دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ سپریم کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی ذرا آبزرویشن سنیں. چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم ایسا ریلیف تو نہیں دے سکتے نا جو کل کو اللہ دیتا آ جائے تو اس کو بھی دینا. اچھا, اس سے پہلے ایک اور چیز تھی. اس سے پہلے وکیل صاحب نے کہا تھا کہ عید تک آپ خان صاحب کو نہیں تنگ کریں, استثنا دے دیں آپ خان صاحب کو. تو پھر انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی تھی عدالت سے, انہوں نے ایک طرح سے حکم دیا تھا کہ دیکھیں بھائی عید تک نہیں آنا اسی. اچھا ٹھیک ہے. ان کا اچھا نہیں پھر قسطوں میں لے لیں آپ. پہلے 18 اپریل تک دے دی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ دے دیں گے. جانا نہیں ہے انہوں نے ان کورٹس میں جہاں کیسز ڈینجرس نوعیت کے ہیں وہاں خان صاحب نہیں جائیں گے, اور وہ اپنی ضد کے اوپر قائم ہے, اور عدلیہ ٹوٹلی اپاہج ہے اس کے حوالے سے. چیف جسٹس کس قانون کے تحت آڈٹ نہیں کروا رہے ہیں؟ تو ایک بات اور بھی کہی یار, آپ بھی پھر نا بیچ میں سے کچھ نہ کچھ بات پی جاتی ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھا لیا کریں. ہاں یہ بھی کہا ہے, لیکن میں نے کہا چلیں آپ بھی. اب دیکھیں نا, جب وہ کہتے ہیں نا بات چل نکلے گی تو دور تلک جائے گی. جب اس طرح کے پنگے ہوں گے آپس میں ایک دوسری طرف سے تو یہ بات اور بگڑ جائے گی. اس کو بگڑنے سے بچانا ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی عجیب بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ سمن کیا تھا سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے خان صاحب سے. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. قراردادوں سے سپریم کورٹ کے فیصلے ختم نہیں ہوتے تو پھر کاہے سے ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ اگر یہ کہہ دے کہ پاکستان کا نام کل تبدیل کرنا ہے تو بس کر دینا چاہیے. نہیں ہوگا نا, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کو روکے گا نا. تو میرے خیال سے اس تصادم کو مزید آگے بڑھنے نہیں دینا چاہیے. اس کے اوپر جتنی جلدی آپ قدغن لگا دیں گے اتنا ہی یہ اچھا ہوگا.
دیکھیں پہلے عدالت کو سیدھا ہونا پڑے گا. اچھا عدالت پہلے فل کورٹ بنائے, فل کورٹ یہ مینڈیٹری کر دے کہ حکومت اور پی ٹی آئی اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں تاریخ کا, ہو جائے گا نا. نہیں میں بات سنیں, یہ تو عدالت بہت دفعہ پہلے بھی بول چکی ہے نا کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں. کوئی تو عدالت کی بات پھر سلیکٹیولی ماننی ہے آپ نے کہ کوئی گل مان لو کوئی گل چھڑ دو, پوری بات ماننی چاہیے نا. بات ہو سکتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دا اونلی وے آؤٹ از آپ اس کے اوپر فل کورٹ بنائیں, لیٹ دا فل کورٹ ڈیسائیڈ جو بھی ہے, چاہے وہ حکومت کو نہیں سوٹ کرتا, چاہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں سوٹ کرتا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا, جو بھی ہو اس کے اوپر پھر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دوسرا پھر ہے لڑائی. لڑائی آلریڈی ہو رہی ہے, لڑائی بڑھے گی. آپ نے اگر مجھ سے کہیں پوچھ لیا ہوتا کہ حکومت کے پاس آپشن کیا ہے تو میں آپ کو پھر بتاتا. اب پوچھ لیں. ہاں بالکل میں پوچھ لیتی ہوں, لیکن ایک اور سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ ہو جائے نا فل کورٹ والی چیز, تو یہ عدالت کے کا جو تقدس ہے یا پھر اس کا امیج, اس کی بحالی کے لیے بھی بہت زبردست قسم کی ایک موو ہوگی. اچھا اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپشن جو ہیں حکومت کے پاس کیا ہیں. دیکھیں حکومت کے پاس آپشن یہ ہے, جس طرح میں نے کہا کہ پہلے ریزولوشن پاس ہوئی ہے, اب اسٹیک ہولڈر کو ایک جگہ لایا جا رہا ہے, ایک پیج پہ لایا جا رہا ہے, تو پھر ان کے پاس آپشن رہ جائے گا ریفرنسز کا. اچھا جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف آلریڈی 5 ریفرنسز جا چکے ہیں, اور کل کے اجلاس میں بھی, کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی, اور پی ڈی ایم اور نون لیگ کی قیادت نے بھی یہ اندیا دے دیا ہے کہ ہم ریفرنس بھیجنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ریفرنس جائیں گے تو پھر یہ بات بہت بڑھ جائے گی اور پھر یہ قابو میں جن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ حکومت آخری آپشن کی طرف جائے, چیف جسٹس شوڈ ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان کانسٹیٹیوٹ دا فل کورٹ اینڈ لیٹ دا فل کورٹ ڈیسائیڈ جو بھی ہے. لیکن آج اس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کے اندر تقریریں ہوئی ہیں اس کا اگر ہم نے ذکر نہ کیا تو وہ بڑی زیادتی ہوگی. اور میں ناظرین کو ایک بات اور بتاتا رہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ایک راز کی بات آپ کو بتانی ہے. میری جو عائشہ میری جو اینکر ہیں اس کے حوالے سے وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ جو پروسیڈنگ اس وقت ہو رہی ہیں اس میں آج سب سے بڑی تقریر جو تھی وہ شازیہ مری کی تھی. شازیہ مری صاحبہ نے کیا کچھ کہا ہے وہ تو چھوڑ دیں, ایک تو انہوں نے اپنی پوری ہسٹری ریکال کی ہے کہ کس طریقے سے یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ عدالتی طور پہ ظلم و ستم ہوتا رہا, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر تھا, چاہے وہ بے نظیر کا بم بلاسٹ میں ان کی جان کا جانا تھا, ان کی شہادت تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک انصاف نہیں ملا. میرے خیال سے دے آر جسٹیفائڈ. وہ کہتے ہیں اب بھی آپ سلیکٹیو انصاف کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. اور انہوں نے کہا کہ وہ پتہ نہیں آج کیوں بار بار جو ہے خان صاحب کو منچورین لیڈر کہہ کے پکار رہی تھی. کیا ان کی مراد ہے وہ تو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آئینی طریقے سے گھر بھیجنے کو غیر آئینی کہا گیا ہے, یعنی ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے بھیجا اور کہا گیا کہ یہ غیر آئینی ہے. عدالت نے اس کے اوپر بھی کسی کو کچھ نہیں کہا. پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو آئین میں تبدیلی کی اجازت دی. وہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, بلاول بھٹو نے بھی بات کی تھی اس پہ, مریم بھی بولی تھی. تو آج کی یہ کافی ساری ہاسٹائل سپیچ تھی شازیہ مری کی, بٹ شی لیٹ می سے شی اسپوک ویری ویل.